جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسیکلی جی سائفر کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ٹرائل ہوا وہ اوپن ہوا، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا واضح آرڈر کے اندر لکھا تھا کہ اس ٹرائل کو اوپن نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی یہ اوپن ہوا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ کنڈکٹ کیا گیا تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم حیران ہیں کہ جو ابو الاسناد صاحب ہیں اس سائفر کیس جس کے اوپر جو ٹرائل چلا رہے ہیں جج صاحب، انہوں نے پروڈکشن آرڈر کیے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے، اور کیونکہ ان کو خوف ہے عمران خان کی تصویر کا، ان کے بیان کا، انہوں نے بہانہ بنایا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور وہ رپورٹ پیش کی گئی جو کہ خفیہ تھی۔ یہاں پر خفیہ کا لفظ جو ہے وہ بار بار آئے گا۔ پہلا لفظ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا، پھر سیکرٹ طریقے سے اس کے اندر گرفتاری کی گئی، پھر سیکرٹ طریقے سے اس کے اندر ریمانڈ ہوا، پھر سیکرٹ یہ کہا گیا کہ جو رولز ہیں وہ بھی سیکرٹ ہیں، جس لا کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں انہوں نے دیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ سیکرٹ رپورٹ پیش کر رہے ہیں، ہمیں وہ رپورٹ نہیں دکھائے گی کس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ ٹرائل ہے، سیکرٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ صرف بدنیتی یہ تھی جو منظر عام پر نظر آتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ان کو خوف ہے، ڈر ہے، اور اسی وجہ سے جب وہ رپورٹ پیش کی گئی تو عدالت نے کہا کہ اب ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگا۔ کسی طرح سے اس ٹرائل کو اوپن نہیں کہا جا سکتا۔ آج 14 وکلاء کی لسٹ دی گئی، جس میں سے انہوں نے کہا کہ 7 وکیل جا سکتے ہیں۔ انتظار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ 150 کا حال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بھی ادھر 200 سے 300 لوگ آ سکتے ہیں۔ بہت کھلا حال ہے جہاں پر یہ ٹرائل جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بعد میں انہوں نے حال چینج کیا ہے۔ پہلے یہ جو کمرہ تھا یہ 12x10 کا تھا، جس کے اندر پہلے ٹرائل کیا جا رہا تھا، تو اس کے اندر صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پہلے ایک گھنٹہ یہاں پر وکلاء کو کھڑا کیا گیا، صحافیوں کو کھڑا کیا گیا، اور ان کی فیملی کو باہر روک کر رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد وکلاء ساتھ گئے ہیں۔ پھر یہ میڈیا والوں کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ 2-3 نمائندے جو انہوں نے اپنی مرضی کے چوز کی ان کو اندر جانے کی اجازت دی، اور وہ بھی کوئی کیمرہ وغیرہ کوئی لے کر نہیں جا سکے کہ وہ جا کر خان صاحب کا کوئی ویڈیو پیغام، اور اس وقت اجازت دی گئی جب یہ ٹرائل جو ہے آج کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ دوسرے نمبر پر جو نامعلوم افراد تھے، آپ کو پتہ ہے کہ نامعلوم افراد یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ کل بھی جس طرح سے اکبر ایس بابر صاحب جناب گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نامعلوم افراد تھے کل بھی آپ نے دیکھے، اور ان کو نامعلوم لوگوں نے ہی کہا کہ آپ جا کر وہاں پر انٹر پارٹی الیکشن کے اندر جا کر مداخلت کریں۔ تو آج وہ نامعلوم افراد یہاں پر بھی آئے ہوئے تھے۔ ان نامعلوم افراد نے اس کیس کو پورا خراب کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان کی وہاں پر اپیرنس بنتی نہیں تھی۔ پبلک وہ جو عام پبلک وہ آپ کہیں جو ہماری جو ہم چاہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہوں یا ہمارے کوئی اور دیگر دوست جو ہمارے ایفیلیشن والے ہوں۔ اگر آپ کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں جیل کے اندر، تو صدر عارف علوی صاحب کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع سے خبر چلاتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے، تو لہٰذا سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ملنے نہیں دے رہے۔ تو اگر انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ آپ سے کیا ہے، تو آپ صدر کو ملنے کے اوپر آپ کو سیکیورٹی خدشات ہیں، تو وہ نامعلوم لوگوں کو لے جا کر آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر اس ٹرائل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جتنی پروسیڈنگز کی جائیں گی یہ پھر واپس آئیں گی۔ ہم کسی طرح سے اس ٹرائل کو نہیں مانتے۔ عمران خان صاحب نے آج آپ نے دیکھا کہ لیگل ٹیم اور خان صاحب سارے ہی جا کر انہوں نے عدالت کو بار بار یہ ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے اوپن ٹرائل کا مطلب ہے اگر آپ نے آرڈر کیا تو اوپن کیا جائے۔ یہ وکلاء انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ رپورٹ کرے کہ یہ کیس کیسے چل رہا ہے۔ تمام کیسز جھوٹے ہیں، تمام کیسز بوگس ہیں، بوگس طریقے سے، خفیہ طریقے سے، اور ایک اپنی ایک سٹوریاں جو ہیں وہ ایک نشر کی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر کہ عمران خان کے نام کے اوپر جناب وہ پراپرٹی ہوئی القادر جو ٹرسٹ جس کے اوپر بنا، اور یہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان نے پیسے جو ہیں وہ لے لیے، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔
تو جو پروسیڈنگ عدالت کے اندر ہوتی ہے وہ آپ لوگوں تک، قوم تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے، پوری قوم یہ انصاف مانگ رہی ہے کہ عمران خان کے کیس میں یا دیگر کیسز میں جو کہ غیر قانونی طور پر ساری پروسیڈنگ پورے پاکستان میں چل رہی ہیں، ان میں پوری قوم کو انصاف دیا جائے۔ اور اس طرح سے ٹرائل اگر چلے گا تو کیسے اس قوم کو انصاف مل سکتا ہے؟ یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کسی صورت ہم اس ٹرائل کو نہیں مانتے، کسی صورت یہ ٹرائل اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ نعیم صاحب، ایک تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بتا دیں، دوسرا خان صاحب کا کیا موقف تھا جب میڈیا کو اندر نہیں جانے دیے گا، خان صاحب نے اس پر کیا موقف اختیار کیا؟ اور تیسری بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پر عام پبلک کی جگہ کچھ قیدیوں کو بٹھا دیا گیا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں، یہ جو نامعلوم افراد ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ان کا ادھر کیا کام تھا؟ اور جب خان صاحب نے واضح کہہ دیا عدالت سے کہ اوپن ٹرائل کا آرڈر ہوا ہے تو آپ اوپن کرائیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ ہم حکم پاس کرتے ہیں، حکم وہی پاس ہوتے رہے کہ اپنی مرضی سے 2-3 لوگ بلا لیے، لیگل ٹیم کو نہیں بلایا گیا، 7 لوگوں کو اجازت دی گئی، 7 لوگوں کا نام کاٹا گیا۔ یہ سارے صبح سے آ کر کھڑے ہیں، عدالت نے ادھر کہا کہ آپ سارے صحافی جتنے بھی ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جب اجازت دے دی تو انہوں نے کیوں نہیں اجازت اندر جانے کی دی؟ آپ سارے لوگ جاتے، سارے کیمرے جاتے، ساری پروسیڈنگ جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی، ہر چیز رپورٹ ہوتی، اوریجنل حقائق قوم کے سامنے پتہ چلتے کہ اندر ہوا کیا ہے، کیس کیسے چل رہا ہے، کیسے کارروائی چلائی جا رہی ہے، کیسے اس ملک کے خلاف سازش کی گئی اور سازش کے تحت ملک کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور پھر وہاں پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ ساری کارروائی کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے وہ سائفر آیا، کیسے ڈونلڈ لو نے ہمارے ملک کو جو ہے دھمکی دی، کیسے جو ہے وہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگی، کیسے جو ہے وہ انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے اور ملک کا جو ہے وہ خون نچوڑا۔ لیکن یہ جان بوجھ کر چھپا کر ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ قوم یہ سارے حقائق نہ جان۔ صحت کے حوالے سے بھی نہیں بھائی یہ بتا دیں، خان صاحب جو تین نمائندے گئے ہیں ٹی وی چینل کے، ان کا خان کے ساتھ انفیکشن ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ جو کیس چل رہا ہوتا اس کے حقائق باہر آ کر پتہ چلتے، پراسیکیوشن نے کیا کہا ہے، ہمارے کیا دلائل ہیں، فیکٹس کیا ہیں یا حقیقت کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بالکل ہوئی نہیں۔ جب پروسیڈنگ ختم ہوئی ہے تب جا کر جو ہے وہ ان کو لے جایا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ وکلاء کو حوصلے کی بات کرتے ہیں، وہ وکلاء کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ تگڑے ہوں، یہ اعصاب کی جنگ ہے، بالکل نہیں ٹوٹنا اور آزادی پلیٹ کے اندر نہیں ملتی کسی صورت جو ہے، نہ وہ غلامی منظور کریں گے، نہ یہ قوم کسی ضرورت غلامی منظور کریں گی۔ اور آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر جو ہے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے